الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم۔ پچھلے ہفتے میں عرض کیا گیا تھا کہ آدم علیہ السلام نے جس درخت سے منع کیا تھا اس کو کھا لیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پر یہ فیصلہ کیا کہ جنت سے نکل جاؤ۔ اب دلوں میں یہ بات کھٹکتی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو باری تعالیٰ نے منع کر دیا تھا کہ نہیں کھانا، پھر کیسے کھایا آپ نے؟ بعد منع کر دیا کہ نہیں کھانا، پھر آپ نے کیوں کھایا؟ کیا وجہ ہوئی؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے، باغ والے خاص طور پر سمجھ لیں گے، آپ لوگ سبھی سمجھ لیں گے۔ باغ کھڑا ہوا ہے آم کا، اور اشارہ کیا گیا اس درخت سے نہیں کھانا۔ یہ سارے درخت ہیں، اللہ نے اشارہ کر کے بتایا اس درخت سے نہیں کھانا۔ تو آدم علیہ السلام نے سمجھا کہ خاص اسی درخت سے منع کیا گیا مجھے، اور اس قسم کے درخت اور بھی بہت سارے کھڑے تھے، تو شیطان نے کہا اس سے کھا لے۔ تو آدم علیہ السلام نے سمجھا منع تو اس سے کیا تھا مجھے، اس سے تو نہیں منع، اس لیے کھا لیا۔ حالانکہ باری تعالیٰ کا منشا اس قسم کے سارے درختوں سے منع کرنا تھا، اس لیے کھایا گیا۔ تو اس کو غلطی نہیں کہتے، غلطی نہیں ہے یہ، بلکہ تھوڑا سا سمجھ کے اعتبار سے فرق ہو گیا۔ بعض حضرات نے وجہ یہ بیان کی کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا آدم علیہ السلام کے دل میں کہ ابتداء میں جب آپ پیدا کیے گئے تھے، بنائے گئے تھے، اس وقت میں آپ کے لیے درخت اچھا نہیں تھا کھانا اس کا۔ جیسا کہ بچے جو پیدا ہوتا ہے، شروع میں کیا دیا تھا اس کو پیدا ہوتے ہی؟ جی دودھ دیا تھا، ماں کے گھنٹی دی جاتی ہے۔ پھر وہ رفتہ رفتہ سال ڈیڑھ سال کے اندر کچھ ٹکڑے کھانا شروع کرتا ہے، اس کے بعد روٹی کھانے لگتا ہے، 2 سال کے بعد اس کا ختم دودھ، اب وہ روٹی کھائے گا۔ تو آدم علیہ السلام کے دل میں شیطان نے ہی ڈالا کہ آپ کو شروع میں منع کیا تھا اس درخت کے کھانے سے، آپ کے اندر اس درخت کے ہضم کی قوت اور صلاحیت نہیں تھی، اب آپ میں قوت پیدا، کھاؤ، اس لیے کھا لیا۔ بچے کو دودھ دیتے ہیں، ماں باپ بھی دودھ دیتے ہیں، کتنا بھی غریب سے غریب آدمی بیچارہ اگر ماں کو دودھ نہیں اترا کہیں سے لائے گا، دودھ کا انتظام کرے گا، وہ اس لیے نہیں دے رہے اس کو کھانا کہ اس کا پیٹ ہضم نہیں کر سکے گا، جب بڑا ہو جاتے ہیں کھانا دینا شروع کر۔ ایسے یہاں بھی آدم علیہ السلام کو یہ سمجھا شیطان نے کہ آپ کو یہ اس لیے منع کیا تھا کہ آپ کے اندر اس کو ہضم کرنے کی قوت نہیں تھی۔ اب آپ کو کافی زمانہ ہو گیا جنت میں رہتے ہوئے، اب آپ کے اندر ہضم کی قوت ہوگی، اس لیے کھا لو، تو آپ نے اس لیے کھا لیا۔ تیسری وجہ بعض لوگوں نے بیان کی کہ شیطان نے جب یہ سمجھایا کہ اگر تم جنت میں ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو اسے کھا لو، اسے کھانے کے بعد تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ تو شیطان کے پھسلانے پر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا منع ہوا امر بھول گئے۔ قرآن کریم کا فنسیہ ولم نجد، آدم علیہ السلام کو بھول ہو گئی۔ اللہ خود فرما رہے فنسیہ ولم نجد، آدم علیہ السلام کو بھول ہو گئے، ہم نے ان کے اندر کوئی گناہ کا ارادہ نہیں پایا ہے۔ اللہ خود فیصلہ کر رہے ہیں۔ اس نے جب جنت کا خواب دکھایا کہ ہمیشہ میں آپ جنت ہی میں رہیں گے، اگر آپ کو ہمیشہ میں جنت میں رہے تو اس کو کھانا پڑے گا آپ کو، تو آدم علیہ السلام کو جو منع کیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بھول گیا، اس لیے کھا گئے۔ اب ماں جب مارتی ہے نا بچے کو تو پیار بھی وہی کرتی ہے نا، ماں پٹائی کر رہی ہے اور پھر پیار بھی بے انتہا کرتی ہے۔ باری تعالیٰ کی طرف سے عتاب آ گیا، یہ نہ سوچنا آدم علیہ السلام سے گناہ نہیں کہتے اس کو، یہ تو چوک جانا بولتے ہیں اس کو، خلاف اولا بولتے ہیں ہماری عربی زبان میں، یا اردو کے بڑے لکھ بولتے ہیں خلاف اولا، یعنی اچھا نہیں تھا، بس یہ کہیں گناہ نہیں۔ پوری امت اسلامیہ کا عقیدہ ہے، سب کا اعتقاد ہے اور یقین ہے اور اتفاق اس بات پر کہ نبی سے گناہ نہیں ہوتا ہے، نہ بڑا گناہ ہوتا ہے نہ چھوٹا گناہ ہوتا ہے۔
بس خلاف اولا کا وجود آ جاتا ہے، اور اس خلاف اولا کے وجود میں بہت ساری حکمتیں اور فائدے ہوتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے چوک ہوئی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب محسوس کیا آدم علیہ السلام نے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، انتہائی رونا شروع کر دیا۔ سینکڑوں برس تک آسمان سے نگاہ نہیں کی۔ اور شاعر ابن حوشب کا کہنا ہے کہ ساری دنیا کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے، ایک طرف رکھا جائے ساری دنیا کے انسانوں کے آنسوؤں کو، اور داؤد علیہ السلام کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو داؤد علیہ السلام کے آنسو بڑھ جائیں، اتنا روتے تھے داؤد علیہ السلام۔ پھر داؤد کے آنسوؤں کو سارے انسانوں کے آنسوؤں کے ساتھ ملایا جائے اور آدم علیہ السلام کے آنسوؤں کو کی طرف رکھا جائے تو آدم علیہ السلام کے آنسو بڑھ جائیں گے، اتنا روئے اللہ۔ کیا فائدہ ہوا؟ آپ کی اولاد کو سبق مل گیا ایک، اگر اسی سے کوئی چوک ہو جائے تو اسے کیا کرنا ہے۔ کسی بزرگ سے پوچھا کسی نے اگر گناہ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا اگر گناہ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، جواب دے تمہارے باپ نے کیا وہ تمہیں کرنا چاہیے، جو تمہارے باپ نے کیا وہی تمہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے باپ نے کیا کیا؟ روئے، گڑ گڑائے اللہ کے سامنے۔ وہ رونا اتنا کام آیا کہ باری تعالیٰ نے آپ کو پھر خلافت سے نوازا، دنیا کی آپ کو باری تعالیٰ نے خلافت دے دیا آپ کو، ایسے خوش اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اگر کسی سے آج بھی کوئی غلطی وجود میں آ جائے تو اس کو وہی کرنا ہے جو ہمارے باپ نے کیا۔ ہمارے باپ نے کیا کیا؟ ذرا سی چوک پر اتنا روئے جو میں نے بتایا فقط کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گناہوں پر ایسے ہی رونے کی توفیق عطا فرمائے جیسے ہمارے باپ روئے ہیں۔ اب گناہ اگر ہو جائے تو آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ کریں گے بل انشاءاللہ آئندہ؟ 3 کام کرنے ہوتے ہیں بس، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں۔ اللہ نے بہت ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر رکھی۔ ایک کام تو یہ کریں جو ہم سے گناہ ہوگا اس پر شرمندہ ہو جائے، دل سے شرمندہ ہو جائے، یا اللہ بھاری چوک ہو گئے میرے۔ مثلا ڈی جے بجا لیے شادیوں میں، گانے بجانے کر لیے، کوئی چھپ کے کر رہا ہے کوئی کھلا کر رہا، خوب کیا، دل کھول کر یہ کام کیا تو اگر اللہ کے سامنے گڑ گڑا لیا، رو لیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہونا ایک ہے توبہ کا ایک جز ہے۔ جب گناہ ہو گیا اس پر ہم دل سے شرمندہ ہو جائیں۔ دوسری بات، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیں، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت توبہ کر رہے ہیں اس وقت گناہ نہ کر رہے ہوں۔ کوئی مشکل کام ہے؟ بالکل آسان۔ جو گناہ ہو گیا اس پر تو شرمندہ ہو جائیں، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیں، جس وقت توبہ کر رہے ہوں اس وقت گناہ میں نہ لگے ہوں۔ کتنا آسان بنا دیا اللہ نے۔ جب ہم یہ کریں گے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو کتنے پیار ہے ہمارے اللہ کو۔ میں عرض کر رہا تھا ماں اگر مارتی تو پیار بھی وہی کرتی ماں ہی، گود میں لے کر بچے کو پھر بہلاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، کوئی چیز کے خوشی کی وہ دے دیتی اس کو ہاتھ میں، بچہ خوش ہو جاتا ہے۔ ایسی باری تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے چوک ہوئی، باری تعالیٰ نے خود توبہ کا طریقہ سکھایا آدم کو۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ تو آدم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے؟ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے اللہ، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اگر مجھے آپ نے معاف نہ کیا تو میں خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ توبہ کے الفاظ باری تعالیٰ سکھا رہے ہیں اپنے بندے آدم علیہ السلام کو۔ کتنا پیار اللہ کو ہم سے، اللہ ہی ہمیں دلوں میں ڈالتا ہے یہ کام کر لو میرے بندو، یہ کام کر لو میرے بندو، یہ کام کر لو۔ اچھے کاموں کی ترغیب ہمارا رب ہی دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی آدم علیہ السلام والا طریقہ گناہوں کی توبہ کے لیے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کون سے کلمات ہیں جو باری تعالیٰ نے دل میں ڈالے آدم علیہ السلام کے؟ یہی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آج ہم بھی اگر ان کو کلمات کو پڑھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے توبہ کریں گے، معافی مانگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری بھی توبہ اسی طرح قبول کریں گے جیسے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی ہے۔ قلنا اہبطوا منہا جميعا، سب کے سب نیچے اتر جاؤ، اللہ فرمایا۔ یہاں ایک ذرا سا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پہلے بھی اللہ نے فرمایا نیچے اتر جاؤ اور دوبارہ پھر فرما رہے نیچے اتر جاؤ۔ پہلے بھی آگے نیچے اتر جاؤ، اب یہاں دوبارہ فرما رہے نیچے اتر جاؤ، دوبارہ کیوں حکم دیا؟ اس کا ایک جواب تو بعد مفسرین نے دیا ہے کہ پہلا حکم عتابی تھا، غصے میں تھا، اور دوسرا حکم نرمی کا ہے۔
پہلا حکم گرمی کا تھا، یہ حکم نرمی کا ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا، پہلا حکم جنت سے آسمان تک اترنے کا تھا، دوسرا حکم آسمان سے زمین پر اترنے کا ہے۔ پہلا حکم جنت سے آسمانوں تک اترنے کا تھا اور دوسرا حکم آسمانوں سے زمین پر اترنے کے لیے ہے۔ پہلا حکم جنت سے آسمانوں پر اترنے کے لیے دیا، پھر دوسرا حکم آسمانوں سے زمین پر اترنے کے لیے دیا باری تعالیٰ نے۔ فلا خوف علیہم فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اگر بھائی ہم یہ چاہیں ہمیں خوف نہ ہو اور ہم غمگین نہ بنے، چاہتے ہیں نا سارے کے سارے کوئی خوف نہ ہو کوئی غم نہ ہو، تو اللہ نے طریقہ بتا دیا قرآن شریف میں۔ طریقہ کیا بتایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے راستے پر آ جاؤ، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جاؤ، تمہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اللہ کا وعدہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، اللہ فرما رہے ہیں جو میرے راستے کا اتباع کرے گا، میرے طریقے پر چلے گا، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رہے گا، اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنے رب کے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر ہم چلیں گے، اللہ کا فرمان ہے کچھ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، تو انشاءاللہ نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ ورنہ کسی شاعر نے بہترین شعر کہا ہے، دری دنیا کسے بے غم نہ باشد وگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ یہ دنیا میں کوئی آدمی بے غم نہیں ہے، اگر کوئی بے غم ہے تو پھر انسان نہیں ہے۔ اس دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں جو بے غم ہو، بے فکر ہو، ہر ایک کو فکر ہے کہیں نہ کہیں کا، اور اگر ہے ایسا کوئی تو پھر وہ انسان نہیں ہے۔ دری دنیا کسے بے غم نہ باشد وگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ تو اگر ہمیں بے خوف رہنا ہے، بے غم رہنا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اور نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقوں پر چلنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اب تک باری تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اہل ایمان کا، ایمان والوں کا ذکر کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے جب اہل ایمان کا ذکر کرتے پھر کافروں کا بھی ذکر کرتے ہیں، تو اہل ایمان کے ذکر سے فارغ ہو کر باری تعالیٰ کافروں کا ذکر کر رہے ہیں۔ ان کے لیے کیا ہے؟ مومنین کے لیے جنت ہے، اور کافروں کے لیے کیا بتایا اللہ نے؟ جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں، ہمیشہ ہم اس میں رہیں گے۔ اللہ اپنے فضل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جہنم کا حال پیچھے آپ لوگوں کو بتایا گیا، لیکن انشاءاللہ آئندہ بھی کہیں آگے تو بتائیں گے۔ بس اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے سارے مسلمانوں کے بارے میں ایمان کامل پر مرنا نصیب فرمائے، اور سارے انسانوں کو اللہ ہدایت دے دے۔ باری تعالیٰ قبضے میں سب کچھ ہے، وہ سارے انسانوں کو ہدایت، تو ہم دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں ہماری دعاؤں پر ثواب ملتا رہے گا۔ ترجمہ دیکھو۔ فتلقى آدم، پس لیے باری تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات اخذ کیے، پکڑ لیے اللہ نے۔ فتاب علیہ، پس متوجہ ہو کے باری تعالیٰ آدم علیہ السلام پر، بے شک اللہ متوجہ ہونے والے رحم کرنے والے۔ یاد رکھو جب بندہ جھکتا ہے اللہ بہت زیادہ جھکتے ہیں، ہمیں اللہ جھکنا نصیب فرما دے بھلا، اپنے رب کے سامنے ہم رونے والے بن جائیں، گڑ گڑانے والے بن جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خود بہت ہمارے طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ پس لے لیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے توبہ کے کلمات، پس اللہ ان پر متوجہ ہو گیا۔ کن پر؟ آدم علیہ السلام پر۔ اور بے شک اللہ متوجہ ہونے والے رحم کرنے والے ہیں۔ ہم نے کہا، کون فرما رہے؟ باری تعالیٰ، ہم نے کہا اتر جاؤ اس سے، سب کے سب آسمانوں سے سب کے سب نیچے اتر جاؤ۔ کون؟ آدم بھی، حوا بھی، اور شیطان بھی، اور سانپ بھی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پس بہرحال اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، بس اگر آئے میرے طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت، فمن، آگے کیا؟ جو اتباع کرے گا میری ہدایت کا، بس ان پر خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، بس ہمیں اپنے اللہ کی ہدایت پر عمل کرنا ہے۔ اور بھائی ہدایت آئے گی ہدایت والوں کے پاس جانے آنے سے، میں نہیں کہتا جس کے پاس بھی جی لگے تھوڑا وقت لگایا کرو، ہفتے میں کم سے کم ایک آدھ دن، ایک آدھ وقت، ایک آدھ گھنٹہ یا 5 منٹ لگاؤ، انشاءاللہ اللہ کی ہدایت ہمیں آنی شروع ہو جائے گی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، یہ لوگ جہنمی، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔